کلمہ توحید کی برکات اور اہمیت وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ تمہارا معبود ایک ہی ہے، تمہارا مقصد اللہ ہی ہے، ہر جگہ موجود ہے اللہ، حاجت روا، مشکل کشا، نفع نقصان کا خالق، زندگی اور موت کا مالک اللہ ہی ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسہ، قیامت کے دن میری شفاعت سے سب سے زیادہ فائدہ اس شخص کو ہوگا جس نے خالص دل کی گہرائیوں سے لا الہ الا اللہ کہا ہو۔ قلب کا لفظ فرمایا یا نفس کا لفظ، یعنی جس نے دعوت توحید کو قبول کر لیا، کلمہ توحید پڑھا، خواہ اس کے اچھے اور برے اعمال ہو، مگر ایمان والا امتی قیامت میں ضرور کامیاب ہوگا۔ جب بندہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو معاہدہ کرتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے، اس کے معنی یہ ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا ہر معبود سے بری ہوتا ہوں۔ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے منشے کے مطابق اور اسی طرح گزارنے کی کوشش کروں گا جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتلا کر گئے ہیں۔ اس کا نام شریعت میں توحید ہے۔ ایک واقعہ ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سفید کپڑے کی چادر اوڑھے ہوئے تھے، سو رہے تھے، اور قلل ڈالنا مناسب نہ سمجھا، واپس چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد جب حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بیدار ہو چکے تھے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بھی لا الہ الا اللہ کی شہادت دے دے پھر اور اسی عقیدے توحید پر اس کی موت آ جائے تو جنت میں ضرور جائے گا۔ مالک تو سب کا ایک ہے لیکن مالک کا کوئی ایک ہے، ہزاروں میں نہ ملے گا تو لاکھوں میں دیکھ۔ نماز کی اہمیت وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، نماز قائم کرو اور ان لوگوں کے ساتھ شامل نہ ہو جو شرک کرنے والے ہیں۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے نماز ترک کرنا مشرکانہ اور کافرانہ عمل ہے، لیکن آدمی کافر ہوتا نہیں۔ جس کے دل میں ایمان کا چراغ روشن ہوتا ہے وہ کام نام لے کر نماز کی ہرگز ضائع نہیں کر سکتا۔ وہ نماز سے نہیں کہتا کہ مجھے کام ہے، وہ کام سے کہتا ہے مجھے نماز ہے۔ حدیث شریف میں ہے اذا صلی یناجی ربہ، بے شک تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو نماز پڑھے اور اپنے رب سے باتیں کرے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے دین الہی کا پہلا سبق ایمان کے بعد نماز ہے۔ نماز کی اہمیت بہت ہے۔ اگر کوئی کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو وہ بیٹھے بیٹھے نماز پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹے پڑھے، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتا تو اشارے سے پڑھے، لیکن نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے۔ ایک اللہ والے ابو منصور رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگوں میں گزرے ہیں۔ آپ بادشاہ وقت کے مقرب وزیر تھے، نماز کے ساتھ ذکر اللہ کیا کرتے تھے۔ جو ان کے معاملات تھے وہ بہت ذاکر تھے، بہت زیادہ پابند تھے۔ ایک مرتبہ بادشاہ وقت نے کوئی کام پر بلایا ان کو، جس کی وجہ سے انہوں نے ابو منصور کو بلانے پر کچھ لوگ آئے، مگر اس وقت وہ اپنے ذکر اللہ میں، اللہ کے ذکر میں مشغول تھے، یعنی اللہ کی یاد میں مشغول تھے۔ اسی لیے بات سنتے ہی انسنی کر دی۔ لوگوں نے خوب بلایا اور بادشاہ کے پاس جا کر کہنے لگے، لگی بجھی باتیں بتا دی اور بادشاہ کو بھڑکا دیا، اور بادشاہ سلامت
یہ کیا انصاف کے خلاف ہے؟ آپ کے فرمان کی بھی اس نے پرواہ نہ کی۔ جب ابو منصور خدا کی یاد سے فارغ ہو کر حاضر ہوئے تو بادشاہ نے وجہ تاخیر دریافت فرمایا۔ جناب علی، اللہ تعالیٰ کا بندہ پہلے ہوں، آپ کا ملازم بعد میں ہوں۔ جب تک اس کی عبادت سے فارغ نہ ہو جاتا، آپ کی ملازمت کے لیے حاضر نہیں ہو سکتا ہوں۔ بادشاہ اس جواب کو سن کر بہت خوش ہوا، اور نماز کی اہمیت اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم میں نماز کو ایمان کہا ہے، اور حدیث شریف میں نماز کو ایمان کا سب سے اہم اول رکن قرار دیا ہے۔ توڑنے والے خود بنائیں گے تیری مسجد، بس شرط ہے کہ تو نمازی بن جا۔ اب رہا مسئلہ علم ذکر۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اور قرآن کریم کی آیت قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ہر مسلمان مرد عورت پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ علم دین کا کچھ حصہ تو فرض عین ہے۔ مثلا ہر مسلمان عورت پر اتنا علم سیکھنا فرض ہے جس سے عقائد، طہارت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، حلال و حرام کی تمیز ہو جائے، اور مسائل والا علم حضرات مفتیان سے معلوم کرے۔ حیرت ہے، تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے۔ جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بہت مشہور ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں آپ ایک بیوہ ماں کے یتیم بچے تھے۔ ان کی والدہ کی فکر معاش کی وجہ سے انہیں دھوبی کے حوالے کر دی، لیکن انہیں پڑھنے کا شوق تھا۔ جا کر امام ابو حنیفہ کے درس میں بیٹھنے لگے تو ان کی والدہ کو پتہ چلا تو انہوں نے منع کیا۔ اس بنا پر بھی وہ مجبور ہو کر کئی روز تک امام صاحب کے درس میں شرکت نہ کر سکے، تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نہ آنے سے شوقین طالب علم تھے۔ جب کئی دنوں کے بعد معلوم ہوا کہ امام ابو یوسف کی غیر حاضری ہوئی تو انہوں نے کہا کیا وجہ ہے غیر حاضری کی آپ؟ تو امام ابو حنیفہ نے ان کی والدہ کو بلایا اور ایک تھیلی حوالے کر دی، 100 درہم یہ لے لو، اس سے کام چلاؤ۔ اس کے بعد امام ابو یوسف فکر معاش سے بے فکر ہو گئے۔ علم دین کی تقریباً 70 سال تک مشغول رہے۔ اب وہ غریب بچہ تھا، ایک دن چیف جسٹس بن گیا۔ دیکھو بھائی، علم دین حاصل کیا جائے۔ ذکر الہی کی فضیلت، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت کثرت سے کیا کرو۔ ذکر کا ناغہ روح کا فاقہ ہے۔ ہم جس طرح پیٹ کے فاقے سے ڈرتے ہیں، اسی طرح کہیں زیادہ روح کے فاقے سے بھی ڈرنا چاہیے۔ اس لیے جب روح نہ رہے گی تو کھانا کیسے کھا سکیں گے؟ اخرجو من النار من ذکرنی یوما او خافنی فی مقامی، اس شخص کو بھی آگ سے نکال لو جس نے ایک دن بھی میرا ذکر کیا ہو یا کسی مقام پر مجھ سے خوف کیا ہو۔ ذکر الہی کی بڑی اہمیت ہے۔ حدیث پاک میں، حدیث قدسی میں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جہنم میں متعین فرشتوں سے فرمائیں گے، فرشتوں جس نے ایک دن بھی مجھے یاد کیا ہے، میرا ذکر کیا ہے یا کسی مقام پر مجھے خوف کھایا ہے، آج اسے عذاب سے نجات دینا چاہیے۔ ذکر کی بڑی اہمیت ہے، ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ دوزخ سے نکال لو، اہل اللہ کے دل میں کس قدر خوف تھا، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے۔ شیخ سعدی نے گلستہ میں لکھا ہے، ایک سال حضرت شیخ عبد القادر جیلانی حج کے لیے گئے تو لوگوں نے دیکھا حرم کعبہ میں کنکریوں پر پیشانی رکھ کر دعائیں کر رہے تھے، اے اللہ مجھے بخش دے، اگر میں سزا کا مستحق ہوں تو قیامت میں مجھے اندھا اٹھانا، نیکوکاروں کے روبرو مجھے شرمندہ نہ کرنا۔ جب اپنے بڑے ولی اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرتے ہیں تو ہمیں کتنا ڈرنا چاہیے۔ اللہ اللہ ہے تو یارو جان ہے، ورنہ یارو جان بھی بے جان ہے۔
اکرام مسلم وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، بھلائی کا کام کرو تمہیں بھلائی کا کامیابی حاصل ہوگی۔ مطلب یہ ہے خیر کی نیت سے خیر کا کام کیا جائے، تمہیں خالق اور مخلوق کی خوشیاں ملے گی۔ جو بڑا کامیاب ہوگا، الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی عیال ہے، یعنی کنبہ ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کو اپنی ساری مخلوق میں سب سے زیادہ محبت اس شخص سے ہے جو اس کے عیال مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ اس سے معلوم ہوا معمولی قدر و قیمت ہے، مغفرت کا سبب ہے۔ مثلا صحابہ میں ایک واقعہ بہت مشہور ہے۔ مدینے کے باہر ایک اندھی بوڑھی عورت تھی جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ صبح جا کر اس کے گھر کی ضروریات خاموشی اور خلوص کے ساتھ سر انجام دیتے تھے۔ کچھ دنوں بعد آپ نے محسوس کیا کہ کوئی شخص مجھ سے پہلے بھی آ کر اس بوڑھی عورت کا سارا کام کاج کر دیتا ہے، تو آپ کو بڑا تعجب ہوا۔ آپ نے تحقیق کا ارادہ کیا تو نماز تہجد کے بعد فجر سے قبل اس بڑھیا کے گھر آئے تو دیکھا کہ حیران ہو گئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بوڑھی عورت کی خدمت گزاری سے فارغ ہو کر جا رہے ہیں، جھوپڑی سے باہر نکل رہے ہیں، اور ایسے بڑے اچھے لوگ تھے۔ فرمایا قربان ہو اس پیغمبر پر جس نے یہ حقیقت سمجھائی، مخلوق کی خدمت کرنے سے خالق کی عبادت ہوتی ہے۔ اخلاص نیت کی اہمیت، یعلم الخائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ لوگوں کی ظاہری احوال اور اعمال کے ساتھ ان کی باطنی کیفیات بھی، ان کی دلوں کی نیت کو بھی خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ پھر حدیث پاک میں اس کے مطابق وہ فیصلے کرتے ہیں، اور ان کے یہاں انسان کی ظاہری عمل کے ساتھ ساتھ باطنی نیتوں اور دل کے ارادوں کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ آدمی اچھا ہو یا برا ہو، اللہ تعالیٰ نیت ہی سے جانتے ہیں۔ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے بہت سے اچھے اعمال جو اخلاص نیت کے بغیر بیکار ہو جاتے ہیں۔ جس عمل میں اخلاص نہیں ہوتا وہ عادت ہے، عبادت نہیں ہے، کیونکہ اچھی نیت سے عبادت کو بھی عادت کر دیا جاتا ہے۔ اچھی نیت سے عبادت کو عادت سے جدا کر دیا جاتا ہے، یہ عادت کو عبادت بنائی جاتی ہے۔ مثلا ایک شخص بغیر نیت کے صبح سے شام تک بھوکا رہا، پیاسا رہا، بیوی سے دور رہنے کا عادی ہو گیا، اس کے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں ہے روزے کا۔ لیکن اگر یہی شخص روزے کی نیت کر لے، اب اس کی عادت عبادت بن جائے گی اور یہ شخص اجر و ثواب کا حقدار بنے گا۔ تو جس طرح روح کے بغیر جسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اسی طرح اخلاص نیت کے بغیر اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مشکوٰۃ شریف میں لکھا ہے، ایک واقعہ نقل فرمایا، بنی اسرائیل میں قحط سالی کے دوران میں ایک غریب آدمی ریت کے ایک ٹیلے پر بیٹھا، اور ٹیلے پر بیٹھ کر دل میں یہ نیت کیا، خیال کیا، اے کاش میرے پاس یہ ریت کا جو ٹیلا ہے اتنا اناج ہوتا، غلہ ہوتا، تو میں وہ سارا کا سارا اللہ کے محتاج بندوں کے درمیان تقسیم کر دیتا۔ یہ نیت کیا۔ روایت میں ہے کہ اس کی سچی نیت کی برکت سے اللہ کو اتنی پسند آئی، فوراً وقت کے نبی کے پاس وحی نازل ہوئی کہ آپ اس مخلص کو یہ خوشخبری سنا دیجئے، اللہ تعالیٰ تمہاری نیت کو قبول فرما لیا ہے اور تمہاری اس نیت کے اجر و ثواب عطا فرما دیا ہے۔ جتنا ریت کا ٹیلا ہے اتنا غلہ صدقہ کرنے کا ثواب آپ کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ داتا ہے، وہ دینے والا ہے، وہ دریائے رحمت ہے۔
دعوت اللہ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس شخص سے زیادہ بہتر کام اور کلام کس کا ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دے۔ معلوم ہوا بلغ عنی ولو آیا، میری جانب سے ایک بھی بات پہنچی وہ دوسروں تک پہنچاؤ۔ معلوم ہوا کہ دعوت اللہ دنیا کا بہترین کام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانی تاریخ کے سب سے بہترین اشخاص اور افراد کا انتخاب فرمایا، جنہیں حضرات انبیاء اور رسل کہا جاتا ہے۔ لہٰذا اس کے لیے مشقتیں اٹھائے اور محنتیں اٹھائے، اور اس کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا انبیاء کرام نے۔ لہٰذا اسی دعوت کو کار نبوت اور انبیاء والے کام کو سر پر اٹھایا جائے اور محنت کی جائے اور خوب دعوت پھیلائی جائے، تاکہ ہم لوگوں کا شمار بھی، اس وقت ارتداد کا زمانہ ہے، اس ارتداد کے زمانے میں خوب دعوت دی جائے اور مسلمانوں میں دین کو پھیلایا جائے۔ یہاں تک کہ بنگلہ دیش کے ایک شخص کا واقعہ ہے، وہ کسی کمیونٹی میں کام کیا کرتا تھا، اس کا تعلق کسی غیر مسلم عیسائی لڑکی سے ہو گیا۔ مظہر الاسلام اس کا نام تھا، اسلام کا مظہر اس کا نام تھا، مظہر الاسلام، لیکن اس پر عاشق اور فدا ہو گیا۔ اس عیسائی لڑکی سے کہا میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، کیا شرط ہے؟ انہوں نے کہا آپ کا مذہب بدل دینا چاہیے۔ لہٰذا انہوں نے مذہب بدل دیا اور عیسائی بن گیا، اور چند دنوں بعد اس نے کار کے بریک فیل ہونے کی وجہ سے ہلاک و برباد ہو گیا۔ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ میرے بزرگوں، یہ ارتداد کا زمانہ ہے، اس وقت دعوت دینا بہت اہمیت کا حامل ہے۔ لہٰذا آپ گلی کوچوں میں، جنگلوں میں، بازاروں میں، شہروں میں دین کی دعوت کو لے کر گھر گھر جائیں اور اللہ کی توحید کو پھیلائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔